بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومصلی ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ آج تفسیر جلالین کے سبق نمبر 8 میں سپارہ نمبر 16 سے ہم سورہ کہف کی منتخب کردہ آیات 104 سے لے کر 107 تک پڑھیں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا اور ربط آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط جانیے تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کافرین مشرکین کو جہنم کے اوپر پیش کرنے کا بتایا گیا کہ انہیں جہنم دی جائے گی۔ اب اس کی وجہ ان آیات کے اندر بتا رہے ہیں کہ انہیں جہنم کیوں دی جائے گی، ان کی سزا کیوں جہنم ہوگی۔ تو دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں گھاٹے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا، نقصان والے جو اعمال تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کے اعمال گھاٹے والے تھے۔ تیسرا تعلق مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دنیا کے اندر انسانوں کے دو فرقے ہیں، ایک نیکوکار فرقہ ہے اور ایک بد کردار فرقہ ہے۔ تو ماقبل آیات میں بد کردار فرقے اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات کے اندر اہل ایمان کا، اہل کردار کا کردار ذکر کیا جائے گا اور ان کی جو جزائے حسنہ رب کے ہاں ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں طلبہ کرام ترجمہ کی طرف۔ اپنے قول الذین ضل سعیہم کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی کرائی محنت جو تھی اس کو ضائع کر لیا، ان کی محنتیں بیکار ہو گئیں، یعنی ان کے اعمال جتنے بھی تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ سمجھتے یہ ہیں، گمان یہ کرتے ہیں، یظنون یحسبون یظنون، گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے بڑے اچھے عمل کیے ہیں اور ان اعمال کے اوپر انہیں جزا دی جائے گی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کر دیا، یعنی اس کے وحدانیت کے اوپر جو دلائل ہیں قرآن میں اور بقیہ جو رب کی نشانیاں ہیں سب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ رب کے ساتھ ملاقات کا بھی انکار کر بیٹھے، بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، حساب کا انکار کر دیا، جزا و ثواب کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ فحبطت اعمالهم، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، باطلت اکارت کر لیے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ذرا برابر بھی کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ان کے لیے کوئی تول نہیں لگایا جائے گا ان کے اعمال کی۔ ای لا نجعل لهم قدرا، ان کے اعمال کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ذالک، یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا، یعنی یہ جو پیچھے ذکر کیا ہے کہ ان کے اعمال کو ہم نے ضائع کر دیا اور ان کے ساتھ جتنے معاملات ہوں گے یہ کیوں ہوں گے؟ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جزاؤہم سے جملہ مستانفہ ہے، جزاؤہم ان کا بدلہ یہ جو ہم نے بتایا ہے جہنم ہوگا۔ کیوں؟ بما کفروا، جو انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، میری نشانیوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سبب
ان کو یہ ساری سزائیں ہوں گی. حضون بتا رہے ہیں کہ محضوون کے معنی میں ہے یہ ان دونوں چیزوں کا، آیاتی و رسولی، ان دونوں چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم، ان کے لیے اللہ کے علم میں ہے، جنات الفردوس، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت فردوس ہے. جنت فردوس ہوا وسط الجنت و اعلیٰ، یہ جنت کے درمیان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. والاضافۃ الیہ للبیان، جنات کی جو فردوس کی طرف اضافت کی گئی ہے یہ اضافت بیانیہ ہے. نزولا منزلا، ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا مہمان خانہ ہے. آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں ترجمہ کے بعد تشریح و توضیح کی طرف. تو فرما رہے ہیں کہ یہاں سے الذین ضل سعیہم سے ان لوگوں کی بابت گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہ بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں بڑے اچھے برے کام کیے ہوں گے. صبح و شام اپنی عقل اور دماغ کے ساتھ اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کے مطابق جو انہوں نے اچھے اور برے کام کیے وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے. ان کو بڑا خسارہ اور نقصان ہوا، اور یہ سب سے بڑا نقصان ان کے لیے یہ تھا کہ یہ ساری عمر یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے پاس تو بڑے مفید اعمال ہیں اور ان کے اوپر ہمیں بہت اچھی جزا دی جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ ان کا ظن باطل ہی تھا. تو الذین ضل سعیہم میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ ان کی کچھ اقسام بیان کرتے ہیں، اقوال ملتے ہیں صحابہ سے ان کی تفاسیر کے اندر، جس سے خاسرین کی 7 قسموں کی طرف اشارہ ملتا ہے. پہلی قسم ان میں سے دنیا پرست لوگ تھے جن کی ساری زندگی تجارت، عمارت، محلات و مکانات میں گزرتی ہے. نہ اللہ، رسول، قرآن و حدیث، شریعت و طریقت کا انہیں دھیان آیا، نہ مرنے کا، نہ قبر و حشر کا کبھی خیال آیا. دوسری قسم مفسرین کرام جو صحابہ کے اقوال سے اخذ کر کے ذکر کرتے ہیں وہ ریاکار لوگ ہیں. تیسرے نمبر پہ گستاخ انبیاء، اولیاء، صحابہ کو ذکر کیا گیا کہ وہ بھی الذین ضل سعیہم کے زمرہ میں آتے ہیں. چوتھے نمبر پہ باطل دنیاوی، جنہوں نے اپنے دنیاوی آقاؤں کو مانا اور ان کے پیچھے لگ کے انہوں نے رب کے رستے کو چھوڑ دیا. اور 5ویں نمبر کے اوپر ان لوگوں کا اقسام خاسرین میں ذکر کرتے مذہبی لیڈروں کے پیچھے، اور جیسے راہب ہوں، پنڈت ہوں، ان کے پیچھے لگ کے جنہوں نے اپنے نظام کو خراب کر لیا اور رب سے دور ہو گئے. 6ویں نمبر کے اوپر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خاسرین میں 6ویں نمبر کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو خالصتاً غیر مسلم ہیں اور جن کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی بہتر نہیں رہا اور وہ ایمان اور اسلام سے ہمیشہ ہی دور رہے. اور 7ویں نمبر کے اوپر اہل عداوت کو ذکر کیا جو ہر وقت دشمنی کی تاڑ میں رہتے ہیں، دشمنیاں بنانے میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ان خاسرین کی لسٹ کے اندر آئیں گے. اور پھر یہی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کر دیا، نہ یہ ملنے کو مانتے ہیں، نہ قیامت کے بعد اٹھنے کو مانتے ہیں، نہ ثواب و جزا کو یہ مانتے ہیں، بلکہ ہر چیز کا انہوں نے انکار کر دیا. تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کیا کیا؟ نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا کہ ان کے اعمال کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کے اعمال کا کوئی تول نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی. مفسرین کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں 5 قسم کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال کا وزن ہوگا، یہ نیکی اور بدی والے مومن ہوں گے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کی کوئی نہ نیکی ہوگی نہ کوئی بدی ہوگی، ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی زیادہ برائی کم ہوگی، ان کا بھی وزن کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا وزن کم ہوگا. اور 5ویں نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی ہلکی پھلکی سی دھنی ہوئی روئی کے مطابق ہوگی، پھر ان کا بھی وزن کیا جائے گا. تو یہ 5 قسمیں تھی جو ذکر فرمائی گئیں. ذالک، ان کو یہ سزا کیوں دی گئی، یعنی ان کے اعمال کو کیوں ضائع کر دیا گیا؟
ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انبیاء کرام کا اور رب تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے، اپنے جیسا بشر سمجھا کرتے تھے اور مذاق آپ کا اڑایا کرتے تھے، عام انسان سمجھا کرتے تھے اور آپ سے نفرت کیا کرتے تھے، رسول اللہ سے، اور نشانیوں کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزائیں مقرر کی کہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ آگے جزاؤہم کی کچھ تراکیب کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا کہ یہ جملہ مستانفہ ہے جزاؤہم، لیکن اس کی کچھ تراکیب کو مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں۔ تو 4 تراکیب اس کی ذکر کرتے ہیں کہ ذالکہ یہ الامر مبتدا محذوف کی خبر ہوگی اور جزاؤہم بذات خود ایک مستقل جملہ ہوگا۔ اور دوسری ترکیب اس کی کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ والی ترکیب تو مفسر کریم نے ذکر کی کہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جزاؤہم مبتدا ثانی ہوگا اور ذالکہ یہ مبتدا اول ہوگا اور جہنم اس کی خبر ہوگی۔ اور تیسری ترکیب کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ذالکہ مبتدا مبدل منہ ہوگا اور جزاؤہم اس کا بدل یا عطف بیان ہوگا۔ اور چوتھی ترکیب اس کی کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ ذالکہ مبتدا ہوگا، جزاؤہم مبدل منہ اور جہنم اس کا بدل یا بیان ہوگا۔ ان الذین آمنوا، یہاں سے آگے ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جنہوں نے جو رسول اللہ پر اور رب پر ایمان لائے، یعنی رب کے نیک بندے اور صالح عمل کیے، تو ان کے لیے رب کے انعامات کا ذکر ہے کہ ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، اور یہ نیک لوگ سب سے پہلے صحابہ کرام ہوں گے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ تو اس کے اندر فردوس کے اندر مفسرین کرام اس کی تفسیر و توضیح فرماتے ہوئے کافی سارے اقوال پیش کیے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی جنات الفردوس کی بہت سی شان بیان کی گئی ہے۔ لفظ فردوس جو ہے وہ قرآن مقدس میں 2 دفعہ مذکور ہے۔ جنت کے ساتھ لفظ فردوس 2 دفعہ مذکور ہے، ایک دفعہ سورۃ مؤمنون میں اور ایک دفعہ اس جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جنت کی مفسرین کرام کچھ 8 قسمیں بیان فرماتے ہیں، جن میں جنت فردوس ہے، جنت مأوا ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت علیین ہے، جنت دارالسلام ہے، جنت صدق ہے اور جنت خلد ہے۔ ان تمام میں فردوس کو سب سے اعلیٰ و بالا درجہ حاصل ہے۔ جنت فردوس کی خصوصیات میں سے کچھ یہ خصوصیات بھی ذکر فرمائی ہیں مفسرین کرام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس کو خود اپنے دست قدرت سے تعمیر کیا ہے، باقی جتنی بھی جنتیں ہیں وہ ملائکہ نے بنائی اور سنواری ہیں۔ تو حضرت حارث بن نوفل سے مروی ہے کہ 3 چیزیں رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہیں، ان میں سے ایک چیز جنت فردوس بھی ہے، دوسری چیز حضرت آدم ہے اور تیسری چیز تورات کی لکھائی۔ یہ جنت فردوس جو ہے یہ مومنین کا ٹھکانہ ہے، ان کی منزل ہے، ان کے لیے مہمان خانہ ہے اور وہ اسی میں رہیں گے۔ جنات کی جو اضافت ہے فردوس کی طرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اضافت بیانیہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوا کہ کافرین کے جو نیک اعمال ہیں وہ برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور ایمان نہ لائیں تب تک جتنے بھی نیک اعمال کرتے رہیں گے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہوں گے۔ دوسرا اعتراض آج کے سبق کے اوپر یہ ہوتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کافرین کے لیے کسی قسم کا کوئی تول نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض یہ کر دیا کہ دوسری جگہ آیت مقدسہ ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کہ کچھ لوگ جن کے اعمال کم ہوں گے تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت صرف فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ کی آیت یہ خاص کافرین کے لیے ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کے اعمال کم ہوں گے، یعنی مسلمان اور مومنین۔